عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 5۔ ماضی کو اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے؟ ایک خیال سہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے؟ لفظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون زمانے بھر کے ٹھوکریں کھا کر خوش ہے؟ درد کسی کو پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائیں، وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی میں چاہوں؟ بولنا میرے یارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کینوس پر رکھی تصویر مکمل کر رہا تھا، برش کانوں کے پیچھے بسائیں، ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان تھی۔ فون رنگ ہونے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی آنٹی، خیریت؟ وہ فاطمہ بیگم کا نام دیکھ کر حیران ہوا۔ جی بیٹا، خیریت ہی ہے، تم دل تھام لو اپنا، انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کہیں رابیل نے منع تو نہیں کر دیا؟ جلابیب نے واقعی دل تھاما۔ محبت میں محبوب کو کھونے کا خوف کیا ہوتا ہے، یہ جلابیب سوار آج سمجھا تھا۔ اس کا دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پی لو، کیا خیال ہے؟ ان کی آواز فون سے ابھری۔ جی جی آنٹی، ضرور، مجھے ایسے ہوش میں آیا تھا اگر رابیل نے منع کر دیا ہوگا تو۔ اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اشر کو کال ملائی تھی، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ اشر، میرے بھائی، تیرے یار کی آج پہلی پیشی ہے، تجھے یاد ہے نا مقدمہ لڑنے کا وعدہ کیا ہے تو نے؟ اس نے جھوٹتے ہی کہا تھا۔ اوہ، تو جلابیب ڈر رہا ہے۔ خیر، آپ کی آفر پر غور ضرور کریں گے، لیکن ایک مزیدار سے لنچ کے بعد، جس کا بل تو پے کرے گا۔ اشر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے کہا۔ تو رشوت لے گا مجھ سے اشر؟ میں اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہوں، میں تجھے رشوت نہیں دے سکتا۔ جلابیب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ جس کو تو رشوت کہہ رہا ہے، میرے یار اس کو انسانوں کی زبان میں ٹریٹ کہتے ہیں، جو تجھ جیسے کنجوس سیدھی طرح کبھی نہیں دیتے۔ خیر، اب تجھے پیسے رابی سے زیادہ عزیز ہیں تو کوئی نہیں، تو بچت کر، میں فون رکھتا ہوں۔ اشر نے تفصیلی جواب کے ساتھ دھمکی بھی دی تھی۔ ارے اتنی جلدی برا مان جاتا ہے یار، تو جہاں کہیں گا وہاں چلیں گے، پیسے میرے یار سے بڑھ کر تھوڑی ہیں۔ جلابیب دل میں اسے گالیوں سے نوازتا میٹھے لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں دل میں تو مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، پر تو ایسے ہی ہاتھ آتا ہے۔ جلابیب، چل پھر لنچ میں ملتے ہیں، پھر ساتھ ہی گھر چلیں گے، جگہ میں تجھے ٹیکسٹ کر دوں گا۔ اس کے انداز پر جلابیب ہنس پڑا تھا۔ فون رکھ، وہ دوبارہ کینوس پر لگی ادھوری تصویر کو مکمل کرنے میں لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورتی سے تصویر میں رنگ بکھیر رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے چھم سے رابیل کا سراپا لہرایا تھا، ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے نبض سکون، شاید قرار دیتے بھی ہو تو جیسے ادھار دیتے ہو۔ وہ محبت سے پینٹنگ دیکھتا گنگنایا تھا۔ شام میں وہ اشر اور خالہ بی کے ساتھ فاطمہ بیگم کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کس مقصد کے تحت تمہیں بلایا ہے یہ تو تم جانتے ہو کہ جلابیب، انہوں نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے شفقت سے کہا تھا۔ وہ انہیں اشر اور عنصر کی ہی طرح عزیز تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا آنٹی، رابیل نے انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ کپ ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینی پر مسکرا دی تھی۔ میری رابی مجھے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتی جلابیب۔ اگر میں تمہاری جگہ کسی اور کا نام بھی اس کے آگے رکھتی اور کہہ دیتی کہ یہ مجھے پسند ہے تو بھی وہ انکار نہیں کرتی۔ ان کے لہجے میں مان تھا، فخر تھا۔ دروازے کی دوسری جانب کھڑی رابیل وہیں سے لوٹ گئی تھی۔ اس کی ماما کو اس پہ یقین تھا، وہ اس سے اچھی بیٹی مانتی تھی۔ اس سے زیادہ خوش وہ اور کس بات پر ہو سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے لان میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ جلابیب، رابیل جلابیب، کتنا الگ لگ رہا ہے میرا نام۔ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ دور کھڑی دو نظروں نے یہ منظر دلچسپی سے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ رابیل اچھل کر کھڑی ہوئی۔ آپ کی ماما سے اجازت لے کر آیا ہوں رابیل، ڈرے نہیں۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ مجھے بس آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا، پر وہ اس کی جانب دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ میں بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا رابیل، کیونکہ میں آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں، مگر آپ کی محبت میں چاند تارے توڑ کر نہیں لا سکتا۔ ہاں، مگر ساری زندگی آپ کو عزت اور احترام سے رکھنے کا وعدہ ضرور کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا
مجھے آپ سے کوئی طوفانی والا عشق ہو گیا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے بغیر خود کو نامکمل سا محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے رابیل کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کی روبرو پہلی گفتگو تھی، مگر یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ نظریں نہیں اٹھائے گی، اور اس کی یہی خاصیت تو اسے دوسروں سے منفرد بنا دیتی تھی۔ آپ محبت اور کسے کہتے ہیں جلابیب؟ مجھے آپ سے صرف عزت اور اس کے ساتھ بھروسہ درکار ہے۔ میرے نزدیک جو شخص عزت دینا جانتا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے کچھ توقف کے بعد پورے اعتماد انداز میں کہا تھا۔ جلابیب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے 2 جملوں میں ہی اپنے دل کی ساری بات کہہ دی تھی۔ ماضی، عرش اٹھے، ہم پہنچ گئے ہیں۔ انصر نے اسے آہستہ سے ہلایا۔ وہ پورے راستے سوتی رہی تھی اور ابھی بھی سو ہی رہی تھی۔ عرش اٹھے، ورنہ میں آپ کو گاڑی میں ہی چھوڑ دوں گا۔ اس نے آخری کوشش کی۔ آپ سے اللہ پوچھے انصر، سونے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وہ کہتے ہوئے اٹھی، سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سونے کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی۔ چلیں اٹھے، پہنچ گئے ہیں ہم۔ انصر نے اسے گاڑی سے نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا رابی کو نہیں بھیجیں مجھے ان کے ساتھ، اب تو مجھے اور زیادہ ڈانٹیں گے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ گہری نیند سے اٹھائے جانے پر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ آپ پلیز تھوڑا ہلکا چلیں گے، میں پیچھے رہ جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد انصر نے اس کی پھنسی پھنسی آواز سنی تھی۔ وہ تھک کر کھڑی ہوئی تھی۔ انصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے احساس ہوا وہ واقعی کافی تیز چل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس کا ہینڈ بیگ لیا، دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ ویلکم مسز انصر یزدانی، یہ ہمارا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی سائڈ سے نکل کر اندر آ گئی تھی۔ انصر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ 2 کمرے، کچن اور ٹی وی لاؤنج پر مشتمل چھوٹا سا مگر بہت خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے، منہ کھولے پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نیند کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ انصر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے؟ وہ صوفے پر مزے سے دونوں پیر اٹھا کر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالکل، یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ کو پسند آیا؟ انصر نے ہمارے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت پیارا ہے، بالکل جیسے اس ڈرامے میں تھا، پر اس میں نا اسٹیئرز بھی تھے یہاں پر۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کچن اور روم کے درمیان کی جگہ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ انصر کو اس کی دلچسپی کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ اس لیے خوش تھی کیونکہ اس کا گھر بھی ڈراموں کے گھر جیسا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کیا آپ کو چائے بنانی آتی ہے؟ وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می عرش کہ آپ مجھے اس وقت چائے بنانے کا کہنے والی ہیں۔ انصر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کس طرح ہینڈل کرے۔ جو بھی ہو، وہ لے کر تو آ گیا تھا اسے، اور اب برداشت بھی کرنا تھا۔ رابی اس وقت چائے بناتی تھی میرے لیے اور ماما کے لیے۔ اسے خود چائے پسند نہیں تھی۔ اسے دکھی لہجے میں کہا تھا، ابھی رابی ہوتی تو چائے بنا کر کپ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی ہوتی۔ انصر نے بغور اسے دیکھا۔ جو بھی ہو، وہ اسے اس طرح دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے اسے اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا تھا تو وہ پوری کرنی ہی تھی۔ چلیں آ جائیں، چائے بناتے ہیں، پر کل آپ بنائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ ڈے میری ٹرن آئے گی۔ اس نے اگلے دنوں کا پلان اسے بتایا جو عرض کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ پر مجھے نہیں آتی ہے چائے بنانا، اس نے کچن کاؤنٹر پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ کل کی ٹینشن اسے ابھی سے ہی ہو گئی تھی۔ ابھی میں بنا رہا ہوں نا، آپ سیکھ لیں کل چائے تو آپ ہی بنائیں گی، اور کھانا بھی ایک دن آپ بنائیں گی، ایک دن میں۔ مجھے باہر کا کھانا بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ میں میڈ کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے آرام سے اس پر دوسرا بم گرایا تھا۔ کھانا؟ پر وہ تو مجھے نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں بنایا۔ وہ فوراً کاؤنٹر سے اتری تھی۔ تو اب سیکھ لیں، کیونکہ اب تو ایک دن کھانا آپ بنائیں گی، ایک دن میں۔ انصر نے اس کے ہاتھ میں کپ پکڑواتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ سارا کھانا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ تو کیا آپ قسطوں میں کھانا کھاتی ہیں مسز؟ مجھے تو صرف کباب بنانے آتے ہیں، باقی تو رابی بناتی تھی، عرش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں ابھی تو یہ دونوں کپ واش کر کے رکھیں۔ انصر نے اپنا کپ بھی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ تو کل میں چائے بناؤں گی، تو کیا کپ آپ واش کریں گے؟ وہ بھی عرش تھی۔
اس سے کام لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ رات ہو رہی ہے، اب سو جائیں عرش، انصر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے سیدھا کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عرش کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آنے پر وہ کچن کی جانب بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کی حالت دیکھ کر اس نے اسے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ پورے کاؤنٹر پر مختلف چیزیں رکھے، وہ خود بھی کاؤنٹر کے ہی اوپر بیٹھ کر باؤل میں شاید انڈا پھینٹ رہی تھی۔ کچن کے ساتھ وہ خود بھی کچھ عجیب ہی ہو رہی تھی۔ کپڑوں پہ مختلف مصالحوں کا کوئی ڈیزائن سا بن گیا تھا۔ آستین لمبی ہونے کی وجہ سے وہ بھی کافی حد تک خراب ہو رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے صاف ستھرے کچن کو دیکھتا آگے بڑھا تھا، جو اس وقت میدان جنگ کا سا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ عرش، یہ سب آپ کیا کر رہی ہیں؟ مطلب کیا بنانے کی کوشش کی ہے یہ؟ اس نے صدمے سے چور لہجے میں عرش سے پوچھا، جو اب بھی لیپ ٹاپ پر کسی ریسپی کی ویڈیو سرچ کر رہی تھی۔ آج میری باری ہے کھانا بنانے کی، اب فریش ہو کر آئے، بننے والا ہے۔ وہ مصروف انداز میں اسے جواب دیتی اب پیاز کاٹ رہی تھی۔ عرش، ناشتہ اس طرح کون بناتا ہے؟ وہ ابھی بھی صدمے سے باہر نہیں آیا تھا۔ کام کرنے سے چیزیں پھیل ہی جاتی ہیں، میں یہ سب ٹھیک کر لوں گی یہ بنانے کے بعد، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تو آپ نیچے اتریں، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا تھا، اور اب اگلے 10 منٹ میں مجھے یہ سب صاف چاہیے عرش، بالکل پہلے جیسا۔ ناشتے بنانے کا رسک فی الحال آپ نہ لیں، اس نے اس کے ہاتھ سے انڈے والا باؤل لیتے کہا تھا۔ پر میں کیسے؟ وہ منمنائی۔ انصر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جائیں اپنی حالت درست کریں آپ، وہ اس سے کہتا اب بہت تیزی سے کچن سمیٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ فریش ہو کر آئی تو وہ کچن کی حالت کافی حد تک ٹھیک کر چکا تھا۔ سارے برتن سنک میں ڈال کر وہ ٹیبل پر آیا۔ یہ آملیٹ آپ نے بنایا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹیبل پر رکھی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ آملیٹ، بریڈ، جیم، جوس، ساری چیزیں سلیقے سے ٹیبل پر سجی تھی۔ عرش کے لیے واقعی یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کھڑوس انسان بقول عرش کے اتنی صفائی سے گھر کے کام کرتا تھا۔ جب آپ کو سارے کام اتنے اچھے سے کرنے آتے ہیں تو آپ بیچاری رابی کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ مزے سے ناشتہ کرتی اس سے کہہ رہی تھی۔ انصر کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ صبح صبح اتنی محنت کا غصہ ابھی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے گھر جا کر بھی برتن واش کرتا پھروں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ خیر، جلدی سے ناشتہ ختم کر کے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے آگے جوس کا گلاس رکھا۔ آپ یونی جاتے ہیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ میں نہیں، آپ جائیں گے کل سے یونی؟ جوس پیتی عرش کو اچھو لگا تھا۔ وہ بری طرح کھانستی انصر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں گی یونی؟ مجھے نہیں پڑھنا، آگے میری تو شادی ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا حواس بحال ہونے پر اس نے کہا تھا، یہ کہاں لکھا ہے کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے؟ انصر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو رونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ عرش، میں آفس چلا جاؤں گا، آپ پورے دن گھر پر کیا کریں گی؟ رابیل بھی تو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہے نا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، اس نے نرمی سے سمجھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پر مجھے پک کون کرے گا وہاں سے، اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، اس نے اپنے باقی مسائل بتاتے ہوئے۔ پک میں کر لوں گا آپ کو، اور جب آپ جائیں گی تو جان بھی لیں گی سب کو، اور کچھ؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ عرش کو گئے ہفتہ ہو گیا تھا، اس کی بھی اسٹڈیز اسٹارٹ ہو گئی تھی، زندگی معمول پر آ گئی تھی، پر عرش کے جانے سے گھر میں بہت خاموشی ہو گئی تھی۔ موبائل کی بیپ پر وہ سوچوں کو جھٹکتی موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کسی انجان نمبر سے میسج تھا، اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت نزدیک ہو مجھ سے، ذرا سا فاصلہ کر لو، میرے دل کو دھڑکنے دو، مجھے پلکیں جھپکنے دو، زباں سے کچھ تو کہنے دو، سماعت میں ہے سناٹا، لہو کی آنچ مدھم ہے، تخیل جیسے برہم ہے، سنو
بس اب ٹھہر جاؤ، مجھے خود سے بھی ملنے دو، مجھے اپنا تو رہنے دو۔ اس کے کچھ رپلائی کرنے سے پہلے ہی کال آنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس نے فوراً کال کٹ کی تھی۔ اٹس می رابیل جلابیب۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر میسیج آیا تھا جلابیب۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ پلیز مجھے اس طرح ٹیکسٹ نہیں کریں جلابیب، مجھے پسند نہیں۔ اس نے فوراً لکھ بھیجا تھا۔ وہ کافی دیر موبائل ہاتھ میں لیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ دوبارہ کوئی میسیج یا کال نہیں آئی تھی۔ انہیں شاید برا لگا ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ وہ غزل پڑھتے ہوئے سوچا تھا، جو بھی ہو یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ میں جلابیب کو راضی کرنا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جلابیب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اگلے ہی لمحے وہ مطمئن تھی، اسے کسی قسم کا گلٹ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا کمرے میں گھپ اندھیرا کیے مسلسل چھت کو دیکھ رہا تھا۔ مگر میرے پاس عرش نہیں ہے جلابیب۔ اس کے کانوں میں رابیل کی سسکی گونجی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس کا لرزتا وجود آیا تھا۔ اگر آپ جان لیں کہ آپ کے آنسو مجھے کس اذیت سے دوچار کرتے ہیں تو کبھی یوں نہیں روئیں گی رابیل۔ اس نے تصور میں ہی رابیل کو مخاطب کیا تھا۔ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے پر روشنی اندر آئی۔ وہ جو کب سے اندھیرا کیے بیٹھا تھا، اچانک روشنی پڑنے پر آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا تھا نیچے خالہ بھی۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آپ سامنے جو شخص کھڑا تھا اس وقت اپنے کمرے میں، وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا انہیں۔ آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ مجھ سے کوئی ضرورت تو پڑ نہیں سکتی آپ کو؟ اپنے سامنے زوار صاحب کو دیکھ کر وہ جی بڑھ کر بدمزہ ہوا تھا۔ ضروری ہے میں کسی ضرورت کے وقت ہی تمہارے پاس آؤں جلابیب؟ اپنے بیٹے کے پاس بغیر آنے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ میرے خیال میں تو ہاں ہے۔ جس انسان کے لیے اپنے 6 سالہ روتے ہوئے بچے سے زیادہ ضروری فورن میٹنگز تھی، وہ آج بنا کسی ضرورت کے میرے پاس کیسے آ گیا؟ جس انسان کے لیے اس کی کمپنیز، اس کے شیئرز سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ آج بغیر کسی وجہ کے مجھ جیسے عام سے آرٹسٹ کے پاس بیٹھا ہے۔ حیرانی کی بات ہے نا؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح کرب تھا۔ میں وہ وقت واپس نہیں لا سکتا جلابیب، اور اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، مگر یہ وقت ہم ساتھ گزار سکتے ہیں بیٹا، جو اب تم گوا رہے ہو۔ زوار صاحب اس کی پیشانے چومتے، ایک نظر اس پر ڈالتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہو کی تصویر بھی مجھے نہیں دکھاؤ گے؟ دروازے پر پہنچ کر ان کی نظریں دیوار پر لگی پینٹنگ پر پڑی تھیں۔ انہوں نے بغور پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، میرے پاس ان کی تصویر نہیں ہے؟ اس نے جھکے سر سے جواب دیا تھا، بہت پیاری ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ایک نظر دیوار پر لگی پینٹنگ پر ڈالی تھی، پھر ایک پیار بھری نظر اس پر ڈال دے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ہاں پیاری تو ہیں میری رابیل۔ پیچھے جلابیب ان کی بات سے محظوظ ہوا۔ نظریں دیوار پر لگی پینٹنگ پر تھی جس میں اس کی مسکراتی تصویر بنی تھی۔